لیپ ٹاپ تکیے پر رکھا تھا اور وہ اس کے سامنے کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی۔ لمبے سیاہ سیدھے بال پیچھے کمر پر پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھیں، سیاہ بڑی بڑی مغلئی آنکھیں جن میں چاندنی کی سی چمک تھی، اور چہرہ تو ملائکہ بنا لگتا تھا، سفید ملائم اور چمکدار۔ وہ اسی مگن انداز میں اسکرین پر نگاہیں مرکوز کیے ٹچ پیڈ پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ ایک کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو ایک دم اس کی انگلیاں متحیر رہ گئیں۔ اسکرین پر جمی آنکھوں میں ذرا سا تفکر ابھرا اور پھر بے چینی۔ اس نے جلدی جلدی 2-3 بٹن دبائے۔ لوڈنگ۔ چند سیکنڈ بعد صفحہ لوڈ ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں، لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا۔ ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اسے خود کو یقین دلانے میں کہ جو وہ پڑھ رہی تھی بالکل سچ تھا، اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سیل فون سائڈ ٹیبل پہ پڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل فون اٹھایا، جلدی جلدی کوئی نمبر ملانے لگی۔ اس نے فون کان سے لگایا اور دوسری جانب گھنٹی بجنے لگی۔ ساری باتیں چھوڑو زارا، میرے پاس جو خبر ہے وہ سنو، اور تم یقین نہیں کرو گی میں جانتی ہوں۔ ارے نہیں، داور بھائی کی شادی کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یوں کرو تم گیس کرو میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ ارے میری شادی وغیرہ نہیں ہو رہی۔ جی نہیں، ارم کی بھی نہیں ہو رہی۔ سیریسلی زارا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے۔ اب کان کھول کے سنو۔ تمہیں وہ ریمس منڈس ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟ کین یو بلیو اٹ زارا، مجھے یورپی یونین نے اس اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا، ابھی 15 منٹ پہلے مجھے یونیورسٹی کی طرف سے میل ملی ہے۔ ہاں، 15 منٹ پہلے، ٹھیک 9:30 بجے سلیکشن کی میل آئی ہے۔ تم بھی چیک کرو، تم نے بھی اپلائی کیا تھا نا؟ نہیں، اسپین کی ڈویسٹو نے نہیں بلکہ ترکی کی سبانجی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے۔ اب ہم 1 سیمسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں۔ ہاں، میں نے سپانجی کو نیٹ پہ دیکھا ہے، بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں اپنی فیملیز کو آگاہ نہیں کرتے۔ دراصل سپانجی میں لڑکیوں کے ہیڈ اسکارف پر پابندی ہے، ادھر سر ڈھکنا منع ہے۔ گھر والوں کو بتا کر متنفر کرنے کے بجائے اس بات کو گول کرنا چاہیے۔ ویسے بھی ہم دونوں میں سے کوئی اسکارف تو لیتا ہی نہیں۔ ابا نے مجھے کبھی اسکارف لینے یا سر ڈھکنے پر مجبور ہی نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ ہاں، ارم کے گھر میں اسکارف پر لینے پر پابندی ہے۔ اس کے ابو تایا فرقان ذرا سخت ہے نا۔ پرمیشن کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے، مگر ترکی میں سبین پھپھو رہتی ہے نا، سو وہ مان گئے۔ ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پہ پورا بھروسہ ہے۔ کل نہیں، داور بھائی کی مہندی پرسوں ہے، تم آ رہی ہو نا؟ اور ہاں، میں اور ارم لہنگا پہن رہے ہیں۔ سارے کزن بہت ایکسائٹیڈ ہیں، خاندان کی پہلی شادی ہے نا۔ اوکے، تم اب جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ الوداعی کلمات کہہ کے اس نے فون کان سے ہٹایا اور تکیے پہ اچھال دیا، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر لاؤنج خاموشی میں ڈوبا تھا۔ حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ننگے پاؤں چلتی ہوئی لاؤنج سے کچن کی طرف آئی۔ سیاہ لمبی قمیض اور سیاہ کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد مزید دراز لگ رہا تھا۔ کچن میں اندھیرا پھیلا تھا۔ وہ دروازے کے قریب رکی اور ہاتھ سے دیوار پر سوئچ بورڈ ٹٹولا۔ بٹن دبنے کی آواز آئی اور ساری بتیاں جل اٹھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی۔ بوتل نکال کر اس نے پانی شیشے کے گلاس میں انڈیلا۔ تبھی اس کی نگاہ کاؤنٹر پہ رکھی کسی سفید چیز پہ پڑی۔ وہ جیسے چونک اٹھی۔ تب بوتل وہیں رکھ کر وہ آگے بڑھی۔ وہ سفید ات کھلے گلابوں کا بوکے تھا جس میں کہیں کہیں سبز پتے جھلک رہے تھے، ساتھ ہی ایک بند سفید لفافہ رکھا تھا۔ حیا نے گلدستہ اٹھایا اور چہرے کے قریب لا کر آنکھیں موندے سونگا۔ دل فریب اور تازگی بھری مہک اس کے اندر تک اتر گئے۔ پھول بالکل تازہ تھے، جیسے ابھی ابھی توڑے گئے ہوں۔ جانے کون رکھ کیا تھا ادھر؟ اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کے دیکھا۔ اس پہ اس کے گھر کا پتہ نمایاں لکھا تھا اور اس کے اوپر حیا سلیمان لکھا تھا۔ پیچھے بھیجنے والے کا پتہ نہ تھا، صرف کوریئر سروس کی مہر اور سٹیکر لگے تھے۔ مہر پہ ایک چاک کی 1 روز قبل کی تاریخ تھی۔ اس کو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے تھے۔ کیا معاملہ تھا بھلا یہ؟
उलझते हुए हया ने लिफाफा चाक किया। अंदर एक मोटा कागज था। इसने दो उंगलियां लिफाफे में डालकर कागज पकड़ा और बाहर निकाला। सफ़ेद कागज बिल्कुल साफ था, ना लकीर ना कोई डिज़ाइन, बस औस में अंग्रेजी की 3 अल्फाज लिखे थे, वेलकम टू सिबांजी। वो सन्नाटे में रह गई। ये क्या मजाक था? भला खत भेजने वाले को कैसे पता कि वो सिबांजी जा रही है? खत पे तो 1 रोज़ कबल की तारीख थी, जबकि कबूलियत की वो ईमेल इसे अभी 15 मिनट पहले वसूल हुई थी। जो बात इसे ऑफिशियली बताए ही 15 मिनट पहले गई है, वो इस शख्स को 1 रोज़ बेशतर कैसे मालूम हुई? अगर ज़ारा को इसने खुद अभी ना बताया होता तो वो समझती कि ये उसकी हरकत थी। और ये ख़त सिबांजी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता था, क्योंकि इस पे एक कौमी सतह की कुरियर कंपनी की मोहर लगी थी। फिर किसने भेजा था ये? पानी से भरा ग्लास वहीं स्लैब पर छोड़ के बुके और लिफाफे उठाए वो उलझती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। दोपहर की ठंडी सी छाया हर सू छाई थी। वो परस कंधे से लटकाए बारीक हील से चलती पोच में खड़ी अपनी कार की तरफ आई, जो थी तो इसके भाई रोहेल की, मगर इसके पढ़ाई के गर्ज से अमेरिका चले जाने के बाद हया की मलकियत थी। इसने चाबी लॉक में घुमाई ही थी कि गेट के पार से ज़ारा आती दिखाई दी। वो दरवाज़ा खोल के मुस्कुराती हुई सीधी हुई। हया, मुझे तो कोई मेल नहीं आई। कोई बात नहीं, 1-2 दिन तक आ जाएगी, तुम फिक्र ना करो। हमने साथ अप्लाई किया था और मेरा सिलेक्शन हो गया है, तुम्हारा भी हो जाएगा। मगर स्कॉलरशिप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर जो लिस्ट लगी है उसमें भी मेरा नाम नहीं है। और मेरा? सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट में से तुम्हारा ही नाम है और एनवायरमेंटल साइंसेज में से एक लड़की खदीजा राना का है। मेरा ख्याल है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ओह, खैर, तुम कहीं जा रही थी? हाँ, मार्केट जा रही थी इरम के साथ। दावर भाई की मेहंदी का फंक्शन है ना, और मेरे लहंगे के साथ हाई हील्स गुम हो गई हैं। शायद काम वाली उठा कर ले गई है। अब नए जूते लेने पड़ेंगे। तुम चलोगी? हाँ, चलती हूँ। इरम को भी साथ ले लेते हैं। वैसे तुम्हारे सख्त से ताया इरम को तुम्हारे साथ यूँ शॉपिंग पर जाने की इजाज़त दे देते हैं? उनकी सख्ती सिर्फ स्कार्फ तक है, वैसे तो वो बहुत अच्छे हैं। हेलो हया, हेलो ज़ारा। कैसी हो इरम? तुमसे तो मुलाकात ही नहीं हो पाती। आपका डिपार्टमेंट दूर पड़ता है ना, और तभी हया बता रही थी कि आप लोगों का तुर्की का सिलेक्शन हो गया है। मैं सिलेक्ट नहीं हुई, हया हो गई है। खैर, इसमें भी कोई बेहतरी होगी। तुमने नहीं अप्लाई किया था? अब्बा इजाज़त देते तब ना। वैसे पेरेंट्स को इतना भी सख्त नहीं होना चाहिए। अब्बा पता नहीं किस पे चले गए हैं। इतनी गर्मी में स्कार्फ लेना आसान होता है क्या? और फिर कल मेहंदी के लहंगे में भी आधी आस्तीन नहीं बनाने दी मुझे। हया की भी तो आधी आस्तीन है ना, इतनी अच्छी लगती हैं, मगर अब्बा ज़रा भी सुलेमान चाचा की तरह नहीं है। इरम, तुम्हें आज क्या लेना है? मैं तो जूते लेने जा रही हूँ। चूड़ियाँ लेनी है, मगर लहंगे के ब्लाउज के फुल स्लीव के साथ चूड़ियाँ अच्छी भी लगेंगी। जिना सुपरमार्केट पहुंचकर इरम तो चूड़ियाँ ढूंढने निकल गई, जबकि वो दोनों मेट्रो शूज़ पे आ गई। ये गोल्डन वाला जो तीसरे नंबर पे है, दिखाएं। ये हुआ मैम, जी हाँ। मैं पहना दूँ? नहीं, मेरे हाथ नहीं टूटे हुए, मैं खुद पहन सकती हूँ। जी श्योर, लीजिए। सेल्समैन ने मुस्कुराकर जूता इसकी तरफ बढ़ाया। इसने इसे यूं पकड़ रखा था कि इसे थामते हुए हया की उंगलियां लाजमन इसके हाथ से मस होती। सामने रख दो, मैं उठा लूंगी। फिर बिल की अदायगी के बाद काउंटर पर खड़े लड़के ने बकिया रकम इसकी तरफ बढ़ाई तो हया ने देखा चंद नोटों के ऊपर 5 का सिक्का रखा था, और लड़के ने सिक्के को यूं पकड़ रखा था जैसे सेल्समैन ने जूते को, ताकि इसे थामते वक्त लाजमन ने इसका हाथ टकराए। शुक्रिया मैम, आपका सिक्का। इस सामने इस सिक्के के बॉक्स में डाल दो। लड़के की शक्ल देखने वाली थी हया। दिल तो कर रहा था इसकी शक्ल पे शॉप के सारे जूते दे मारूं। मालूम नहीं हमारे मर्दों की ज़हनियत कब बदलेगी। यूं घूरते हैं जैसे लड़की देखी ही ना हो। तो इतना बंसवर के मत निकला करो बीबी। वो चौंक कर आखिरी सीढ़ी पर ठहर गई। वो एक मामर खतून थी, बड़ी सी चादर में लिपटी हुई, नागवारी बड़ी निगाह इस पर डालकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जीने चढ़ रही थी। एक तो लोगों को राह चलते तबलीग करने का बहुत शौक होता है। तभी इरम सामने से आती दिखाई दी। इसका सीने पर फैला दुपट्टा अब सिमट कर गर्दन तक आ गया था। इसने कुछ शॉपिंग नहीं की थी, शायद वो सिर्फ इनके साथ आउटिंग पे आई थी। मेट्रो से वो स्कोप चली आई कि कुछ हल्का फुल्का खा लें। रात की दावत तो तायफुर खान की तरफ से थी, जो वो बेटे की शादी के लिए जमा होने वाले ख़ानदान वालों को दे रहे थे। मेरे लिए पाइनएप्पल स्लश मंगवा लेना, मैं ज़रा बेकरी से कुछ ले लूँ। इरम खासी कम्प्लेक्स लगती है, नहीं?
اور تم اس کے انہی کمپلیکسز کو ہوا دے رہی تھی۔ طاہر فرقان صرف اسکارف کی سختی کرتے ہیں اور وہ اسی بات پہ خود ترسی کا شکار ہے اور تم اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری، اب اسے ہمیں یہی سمجھانا کہ وہ بلا بیجا کی خود ترسی سے نکل آئے۔ تمہیں یاد ہے زارا، پچھلے سال جب یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کی ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں سارا پلان کینسل کر دیا تھا؟ میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ سوچا نہ تھا کبھی ترکی جا سکوں گی۔ زارا اور وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز کے 5ویں سال میں تھیں۔ ان کا 7واں سیمسٹر درمیان میں تھا جب یورپی یونین کی اسپانسرڈ اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس کے تحت یورپ اور ایشیا کی یونیورسٹیز کے مابین طلباء کا تبادلہ ہونا تھا۔ یوں چند ماہ کے لیے یہاں سے کچھ طلباء یورپ کی یونیورسٹیز جائیں گے اور ایک سیمسٹر پڑھ کر واپس آ جائیں گے۔ جب یورپین یونیورسٹی میں درخواست دینے کی باری آئی تو اسے ترکی کی سبانجی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا، مگر پھر ایک ہسپانی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کر دیا اور بالآخر سبانجی نے اسے منتخب کر لیا۔ ادھر 7واں سیمسٹر پورا کر کے اسے 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا۔ ابھی دسمبر چل رہا تھا، جہاں اس کے اپنے مضامین شریعت اینڈ لاء تو نہ تھے کہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا، 5 ماہ کے لیے اسے اپنی مرضی سے کوئی مضمون پڑھ سکتی تھی، پھر واپس پاکستان آ کے LLB کا 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ کتنا مزہ آیا ہے اگر کوئی رومانٹک سا ہینڈسم سا ہم سفر تمہیں مل جائے تاکہ تمہارا سفر اور خوبصورت ہو جائے۔ ہم سفر تو کوئی نہیں ملنے والا، کیونکہ پاکستان سے سبانجی صرف ہم 2 لڑکیاں جا رہی ہیں، اور پھر ہم ٹھہرے آل وومن یونیورسٹی کے پڑھنے والے۔ وہ خدیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی؟ نہیں، خدیجہ رانا کو تو میں جانتی ہی نہیں ہوں۔ اس نے سلش کے گلاس پکڑے، زارا کا اسے تھمایا اور ارم کا ڈیش بورڈ پہ رکھا، پھر اپنا گلاس لبوں سے لگایا۔ بے دھیانی میں کب وہ شیشہ بند کرنا بھول گئی اسے علم نہ ہو سکا۔ دفعتاً زارا کا فون بجا۔ ہیلو اماں جی، سگنل خراب آ رہے ہیں، میں آپ سے باہر آ کے بات کرتی ہوں، 1 منٹ۔ ہیلو جی۔ کھلی کھڑکی پر ایک عورت مسکراتے ہوئے جھکی ہوئی تھی، میک اپ سے اٹا چہرہ، چمکتا ہوا آئی شیڈو، بھڑکتی ہوئی لپسٹک، بالوں کا جوڑا، چمچم کرتے کپڑے۔ وہ عورت نہیں تھی مگر وہ مرد بھی نہ تھا۔ کیسی ہے میڈم جی؟ ڈرو نہیں باجی، میں آپ کی دوست ہوں، ڈالی کہتے ہیں مجھے۔ ہٹو ہٹو جاؤ یہاں سے۔ ذرا بات تو سنا۔ اس نے اپنا چہرہ مزید جھکایا اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، حیا نے سلش کا بھرا ہوا گلاس اس کے منہ پہ الٹ دیا۔ ٹھنڈی ٹھار برف اس کے چہرے پر پڑی تو جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور اس نے پھٹی سے شیشہ اوپر چڑھا لیا۔ سنا جی، سنا جی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی۔ نہ جانے کہاں رہ گئی ہیں دونوں۔ ارم اور زارا کو ڈراپ کر کے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی۔ پھر جب اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر وہ باہر آئی اور لابی کا دروازہ کھولا تو پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کے ساتھ فرش پر سفید ادکھلے گلابوں کا بوکے پڑا تھا۔ وہ جھکی اور بوکے اٹھایا، ساتھ میں ایک بند لفافہ بھی تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی، لفافہ کھولا جس پہ حیا سلیمان لکھا تھا۔ اندر وہی بے ستر سفید چکور کاغذ تھا۔ اس کے وسط میں اردو میں لکھا تھا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا ڈنر اچھا گزرے گا۔ بھی کچھ اور نہیں لکھا تھا، بس لفافے پہ گزشتہ روز کی مہر لگی تھی۔ یہ کون تھا اور کیوں اسے پھول بھیج رہا تھا؟ وہ بوکے اور خط کمرے میں رکھ کر سارے معاملے پہ الجھتی باہر آئی۔ تایا فرقان کے گھر خوب چہل پہل لگی تھی۔ لاؤنج میں سب کزنز بیٹھے تھے، ایک طرف خواتین کا گروہ خوشگپیوں میں مشغول تھا، مرد حضرات یقیناً ڈرائنگ روم میں تھے۔ ان کے خاندان میں کزنز کی بے تکلفی کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تایا فرقان چاروں بہن بھائیوں میں سب سے سخت تھے۔ ان کی سختی ارم کے سکارف لینے اور گھر سے باہر لڑکوں سے بات کرنے پر تھی۔ ارم اور باقی کزنز بھی عموماً اپنے کزن کے سوا باہر کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھیں۔ حیا اور ارم تو پڑھتی بھی آل وومن یونیورسٹی میں تھیں۔ ہاں، دوسرے چچا اور خود سلیمان صاحب مستقبل میں اپنے بچوں کی شادیاں یقیناً مکسڈ گیدرنگ میں رکھیں گے، یہ سب کو معلوم تھا۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا نہ تھا، وہ لوگ 3 بھائی اور 1 بہن تھے۔ تایا فرقان سب سے بڑے تھے، داور، فروخ اور ارم ان کے بچے تھے۔ فروخ میڈیکل کر چکا تھا، آج پولی کلینک سے ہاؤس جاب کر رہا تھا۔
وہ حیا سے 3 سال بڑا تھا. سمی فروخ سے سال بھر چھوٹا تھا اور MBA کے بعد جاب کر رہا تھا. ارم حیا سے سال بھر چھوٹی تھی. آج کل داور کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں. تایا فرقان کے بعد سلیمان صاحب تھے. حیا ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور رحیل اکلوتا بیٹا. رحیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا. اب ان کے گھر میں سلیمان صاحب، فاطمہ بیگم اور حیا، بس یہی 3 ہوتے تھے. پھر زاہد چچا تھے. ان کی بڑی 2 جڑواں بیٹیاں مہوش اور سہرش تھیں. پھر بیٹا رضا انجینئر تھا. سب سے چھوٹی بیٹی ثنا او لیول کر رہی تھی. اس وقت سوائے رحیل کے جو امریکہ میں تھا اور داور بھائی کے جو غالباً ڈرائنگ روم میں تھے، باقی تمام لڑکے لڑکیاں لاؤنج میں موجود تھے. لڑکیاں کارپیٹ پر دائرہ بنا کر بیٹھی تھیں. ارم کے ہاتھ میں ڈھولک رکھی تھی. اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پہ آ گیا تھا اور وہ مہوش اور ثنا کے ہمراہ سر ملا رہی تھی، جبکہ رضا، فروخ اور سمی اوپر کرسیوں پر بیٹھے مذاقن لڑکیوں کی طرف فکرے اچھال رہے تھے. ہیلو ایوری ون. حیا کیسی ہو؟ آؤ چلو ان لڑکوں کو ہراتے ہیں. آؤ بیٹھو نا. پہلے سے احمد بھائی کے ساتھ میں کچن میں ہیلپ کروا دوں.